ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے تیسرے باب کی ہم 13ویں آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے نکودیمس سے کہا، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ ذلت کا جو نشان تھی اب شان بن گئی، ذلت کا جو نشان تھی اب شان بن گئی، ہم عاصیوں کے واسطے ایمان بن گئی۔ آپ سبوں کو صلیب کی سرفرازی کی عید بہت بہت مبارک۔ میرے عزیزو، پاک صلیب ہمارے خدا یسوع مسیح کی جو صلیب ہے، یہ ہم مسیحیوں کا فخر ہے، کیونکہ ہماری مسیحی زندگی کا آغاز بھی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے۔ جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں، بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے وقت ہمارے ماتھوں پر صلیب کا نشان بنا کر ہمیں کلیسیا میں شامل کیا جاتا ہے، اور ہماری زندگی کا اختتام بھی جب ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے، اور کاہن خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ اسی صلیب کے نشان سے، جس صلیب کے نشان سے ہمارے خدا نے فدیہ دیا، اسی نشان سے تم پر نشان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا مسیح کی صلیب کے نشان سے ہے۔ ہماری ساری زندگی کا محور مسیح کی صلیب ہے۔ 14 ستمبر یعنی آج کے دن ہم پاک صلیب کی سرفرازی کی عید مناتے ہیں۔ مسیح خداوند کی صلیب ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہماری نجات کی بہت ہی بڑی قیمت دی ہے، اور بہت بڑی قیمت ادا کر کے ہمیں اپنے پاک لہو سے خریدا ہے، تاکہ ہم سب جو اس پر ایمان لائیں ہلاک نہ ہوں بلکہ کیا پائیں؟ ہمیشہ کی زندگی۔ 2 یا 4 دن کی زندگی نہیں، 70 سال کی زندگی نہیں، 100 سال کی زندگی نہیں، بلکہ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ کیسے پائیں؟ جو اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میری تو روایت بتاتی ہے کہ جب مسیح خداوند صلیب پر جان دیتے ہیں، اور جب ان کا مبارک جسم صلیب سے اتار لیا جاتا ہے، تو اس صلیب کو اور ان کے ساتھ جو 2 ڈاکوؤں کی صلیبیں تھیں، ان کو بھی ایک گہری کھائی میں پھینک دیا جاتا، مٹی ڈال دی جاتی، پتھر ڈال دیے جاتے۔ تو پھر ایک وقت آیا 300 سال کے بعد، شہنشاہ قسطنطین جو ابھی تک مسیح خداوند کو، جس نے ابھی تک نجات دہندہ نہیں مانا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ ایک جنگ لڑ رہا تھا تو جنگ میں اسے شکست ہو رہی تھی، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ میں مسیحیوں کے خدا سے دعا کروں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو روایت بتاتی ہے کہ اسے آسمان سے ایک نشان دکھائی دیتا ہے، اور جو نشان صلیب کا نشان تھا، تو جس پر یہ عبارت لکھی تھی کہ اس نشان سے تم فتح پاؤ گے، اور در حقیقت یہ سچ ثابت ہوا۔ وہ اپنے جھنڈوں پر ہر جگہ پر صلیب کا نشان بناتا ہے، تو واقعی جیسے بناتا ہے
پہلے وہ جنگ ہار رہا تھا اور صلیب کے نشان بنانے سے وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ مقدسہ ہیلن، جس نے 326 عیسوی میں اصل صلیب کی تلاش شروع کی، اس نے سوچا کہ میں مسیح خداوند کی جو اصل صلیب ہے اس کی تلاش کروں، تو اس کے لیے اس نے اس مقام کی کھدائی کروائی، تینوں صلیبوں کو حاصل کیا گیا۔ اب ایک اور مسئلہ درپیش ہوا کہ ان میں سے یسوع کی صلیب کون سی ہے، کیونکہ 2 صلیبیں ڈاکوؤں کی تھی اور ایک یسوع کی تھی، لہٰذا اس کے فیصلے کے لیے بیماروں کو بلایا گیا۔ سخت سے سخت جو بیمار تھے، طرح طرح کی بیماریوں میں جو مبتلا تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کر کہا گیا کہ وہ ان صلیبوں کو ہاتھ لگائے، لہٰذا جو یسوع کی صلیب کو ہاتھ لگاتا تھا وہ فوراً شفا پاتا تھا۔ لہٰذا یعنی کہ فوراً جن بیماروں کو شفا ملی، اس صلیب کو یسوع کی صلیب قرار دیا گیا۔ لہٰذا 614 عیسوی میں جب ارض مقدس کو پاک سرزمین پر حملہ ہوا تو حملہ آوروں نے دیگر چیزوں کے ہمراہ جو اصلی صلیب تھی اس کو بھی وہ اٹھا کر لے گئے۔ لہٰذا قسطنطنیہ کے عسکری مدد سے اس صلیب کو ملک فارس سے حاصل کیا گیا، اور روایت بتاتی ہے کہ جب یہ صلیب یروشلم کے پھاٹک پر لائی گئی تو اس وقت جو بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر ننگے پاؤں چلتے ہوئے صلیب اٹھا کر کلوری کے مقام پر لے گیا اور وہاں جا کر صلیب کو نصب کر دیا گیا۔ لہٰذا اسی واقعہ کی یاد میں آج کا دن، آج کی عید منائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، صلیب ہماری مسیح زندگی کا فخر ہے، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے پاک صلیب مسیح زندگی کی شان، معراج اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو وہ کیا کرے؟ خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب اس کی 23ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیح زندگی کا آغاز بھی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے اور مسیح زندگی کا اختتام بھی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے گرد و پیش، ہمارے ارد گرد ہر طرف صلیبیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے گرجا گھروں کے اوپر صلیبیں نظر آتی ہیں، مسیح قبرستانوں میں صلیبیں نظر آتی ہیں، مسیح درسگاہوں میں صلیبیں نظر آتی ہیں، مسیح ہسپتالوں میں صلیبیں نظر آتی ہیں، مسیح گھروں میں صلیبیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیتھولک کلیسیا کی عبادت کا آغاز بھی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے اور اختتام بھی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے، اور اسی صلیب کی محبت میں ہم اپنے گلوں میں، چھوٹے بچوں کے گلوں میں، اپنے گلوں میں ہم لکڑی کی صلیب، سونے کی صلیب بنا کر ڈالتے ہیں اور اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں تاکہ لوگ صلیب کو دیکھ کر جانیں کہ ہم کون ہیں۔ لہذا صلیب ہمارے ایمان کا نشان ہے، صلیب ہماری پہچان ہے۔ لہذا میرے عزیزو، مسیح خاندانوں میں والدین اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صلیب کا نشان بنائیں۔ مسیح خاندان جو ہیں اپنے بچوں کے ماتھوں پر صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ والدین رات کو سونے سے پہلے بچوں کے جسم پر صلیب کا نشان بناتے ہیں اور تلقین کرتے کہ جب ہم صبح اٹھیں تو خود اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھے سے ماتھے پر صلیب کا نشان بنائیں، اور اس کے علاوہ ہر کام کے آغاز سے ہم صلیب کا نشان بنائیں۔ رات کھانے سے پہلے جب بھی کھانا کھائیں اس وقت صلیب کا نشان بنائیں، ہر کام کرنے سے پہلے صلیب کا نشان بنائیں، مشکل اوقات میں صلیب کا نشان بنائیں۔ لہٰذا صلیب کا نشان ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ میرے عزیزو، صلیب جس کی صورتحال آج کے دور میں ہے، جس کی صورتحال
326 عیسوی کے بعد ہوئی ایسی صورتحال شروع میں نہ تھی، بلکہ صلیب جو تھی، صلیب اٹھانے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا، بلکہ صلیب مجرموں کو سزا دینے کے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ کردناک، دردناک، شرمناک موت تھی، لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے تمام بنی انسان کے اس نظریے کو بدل دیا، اور اس لیے مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد، مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد، یہ صلیب جو تھی اب معافی، فضل، صلح، سلامتی، امن اور محبت کا نشان بن گئی۔ صلیب مکمل سپردگی کی بلاہٹ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے پاشاہی بیت کی معراج پاک صلیب ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ نشانات بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تکوین کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس انسان کو باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن خوشی کا باغ، خدا کی حضوری اور بھرپوری کا نشان ہے۔ باغ عدن میں رہائش کا ایک ہی اصول تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ منع کیے ہوئے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ یہ اصول اماں حوا اور بابا آدم کو دیا گیا کہ وہ منع کیے ہوئے درخت کا پھل نہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے وہ پھل جس کا منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا۔ اگر ہم غور سے تکوین کے تینوں ابواب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 2 درخت تھے جو بڑے خاص تھے، ایک نیک و بد کا درخت جو منع کیا گیا تھا، دوسرا حیات ابدی کا درخت جس پر خدا نے گناہ کے بعد فرشتوں کا پہرا لگا دیا، جس کا ذکر ہمیں اب تکوین کی کتاب اس کے 3 باب 24 میں ملتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ باغ عدن کے مشرق میں اس نے کیروبین کے شعلہ زن اور برق فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجر حیات کی رہنمائی اور نگہبانی کی جا سکے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آدم اور ہوا نے ہوس، لالچ، جلد بازی میں نیک و بد کی لکڑی کو چھو لیا اور انسانی موت کو حاصل کر لیا، اور اس کے برعکس زندگی کا پاسبان مصلوب شجر حیات سے وہ محروم ہو گئے، یعنی ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گئے، اور پاک کرنے والا فضل جو خدا نے انہیں دیا تھا اس سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا اس شجر حیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب 1 سے 18 آیات میں مسیح خدا فرماتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو اور میرا باپ پاکبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت پھل لاتا ہے۔ تو لہٰذا اس درخت کی، اس شجر حیات کی مثال، تمثیل اور تشریح یوحنا 15 باب 1 سے 8 آیات میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے عدد کی کتاب اس کے 21ویں باب میں جو آج ہم نے تلاوت سنی بھی، کہ جب بنی اسرائیل خدا اور موسیٰ کے خلاف گناہ کرتے ہیں، کراتے ہیں کہ ہمیں تو اس لیے یہاں پر نکال لایا، ہمیں ہلاک کرنے کے لیے لے کر آ گیا، جب وہ خدا اور موسیٰ کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سانپ آتے ہیں، ان کو ڈستے ہیں، مارتے ہیں۔ تو لہٰذا لکھا ہے کہ خدا نے آتشی سانپ کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کیا، اور بعد میں حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کی حالت کو دیکھا، خدا کے پاس گیا، خدا سے سفارش کی، تو خدا نے حکم دیا کہ تو ایک بلہ لے، بانس لے اور وہی سانپ بنا، تاکہ جو کوئی اس کو دیکھے گا تو وہ بچ جائے گا۔ میرے شفا جو تھی اس بلے میں نہ تھی، شفا اس سانپ میں نہ تھی، شفا اس میں تھی کہ جو آسمان کی طرف دیکھے گا، جو آسمان کی طرف دیکھے گا، جو خدا کی طرف دیکھے گا تو وہ کیا پائے گا؟ شفا پائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، پیتل کا یہ سانپ خدا یسوع مسیح کے مصلوبیت کا نشان تھا۔ پیتل کا یہ سانپ مسیح یسوع کے مصلوب ہونے کا پیش نشان تھا، جس پر نظر کرنے یا ایمان لانے سے انسان جہنمی سانپ کے زہر کی تاثیر سے شفا پا جاتا ہے، انسان اس کے گندی تاثیر سے شفا پا جاتا ہے، جس پر نگاہ کرنے سے بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے، جس پر ہاتھ لگانے سے، جس کو چھونے سے ہم بیماریوں سے، کمزوریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور بھاگ سکتے ہیں، جس کو اپنے گھر میں رکھنے سے ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو،
خدا یسوع مسیح خود اس کا پیش نشان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، جس میں جو کہ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا مقدس یوحنا کے جو اس کے 30 باب 14 سے 15 آیات میں، جس میں وہ خود اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی اٹھایا جائے، بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خروج کی کتاب میں فصح کے برے کا ذکر ہے، جس کا ذکر ہمیں اس کے خروج کی کتاب دوار میں باب میں ملتا ہے کہ اور یہ ذکر جو فصح کا ذکر ہے برے کا، یہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کا نشان ہے۔ فصح جس کے بارے میں لکھا کہ برہ، فصح کا جو برہ ہے بے داغ 1 سال کا ہونا چاہیے اور اس کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ خروج 12 باب 46 آیت میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے کوہ کلوری پر خدا یسوع مسیح فصح کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ کو صلیب پر ہماری خاطر اٹھا لیتا ہے۔ صلیب قربان گاہ بن جاتی ہے، اس صلیب پر وہ یہی برہ خون بہا کر دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور دنیا کو بچا لیتا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے، جو کوئی اس کو دیکھے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ میرے عزیزو، عیسیٰ نبی اسی برے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، بلند ہوگا، اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ یہ حوالہ سرفرازی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے۔ مقدس پولس اپنے خط پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب 18 آیت میں کہتے ہیں کہ اس لیے صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے مقدس جان کرزوسٹم لکھتے ہیں، صلیب نے معمولی انسانوں کے ذریعے دوسروں کو قائل کر کے پوری دنیا کو جیت لیا۔ یہ کوئی دنیاوی باتوں کا پیغام نہ تھا، بلکہ خدا اور سچے مذہب، انجیلی طرز زندگی اور آنے والی عدالت کا ذکر تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس پیغام نے یعنی صلیب کے پیغام نے جس کے بارے میں مقدس پولس نے لکھا کہ صلیب جو ہے وہ دوسروں کے لیے یہ ذلت کا نشان تھی، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے ہمیشہ کی نجات کا نشان بن گئی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس پیغام نے ان سب فلسفہ دانوں یعنی عقل مندوں کو ان کو بدل دیا اور جو کسی زمانے میں عالمگیر کا نشان تھا۔ اس لیے صلیب ہمارے فدیہ کی علامت ہے، اس لیے صلیب مسیحیت کی پہچان ہے۔ جان کرزوسٹم فرماتے ہیں کہ صلیب مسیح کے دکھوں کا نشان ہے، صلیب معافی کا مجسم مقام ہے، صلیب محبت کی معراج، مسیحیوں کی زندگی اور ابدی حیات ہے۔ یروشلم کے مقدس سرل جس کا ذکر 313 سے 386 میں ملتا ہے، وہ اپنی تعلیم میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یسوع کا اقرار کرنے سے نہ شرمائیں۔ وہ اپنے لوگوں سے، اپنے مومنین سے سن 313 میں جو مقدس سیرل آئے، وہ لکھتے ہیں کہ مسیحیوں کو یہ چاہیے کہ وہ صلیب کو پہننے، صلیب کا نشان بنانے، صلیب کا اقرار کرنے سے نہ شرمائیں، کیونکہ ہماری انگلیوں سے، ہماری پیشانی اور ہر چیز پر، روٹی جو ہم کھاتے ہیں اور پیالہ جو ہم پیتے ہیں، ہر ایک پر صلیب کی مہر ہو۔ ہم گھر میں داخل ہوں، باہر جائیں، سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، سفر کرنے سے پہلے، سفر کے اختتام پر اور آرام کرنے سے پہلے، اور ہر جگہ پر ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی پیشانی پر یسوع کی صلیب کی مہر لگائیں تاکہ ہم اس کی صلیب سے بچ جائیں۔ مقدس ترتولین جن کا ذکر جو 155 سے 260 عیسوی میں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام سفروں اور حرکات و سکنات میں اپنے گھر میں داخل ہوتے اور گھر سے باہر جاتے وقت جوتے پہنتے، غسل لیتے، کھانا کھاتے، اپنی شمع روشن کرتے، لیٹتے بیٹھتے وقت، ہر وقت جس میں کام میں لگے ہوں، ہم اپنی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتے رہیں اور اپنے آپ کو اسی سے برکت دیتے رہیں۔ میرے عزیزو، ان تمام حوالہ جات سے اور ان تمام باتوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز، ہمارے ایمان کا مرکز صلیب ہے۔
ہمارے ایمان کا مرکز صلیب کا نشان ہے، لہٰذا یہ صرف صلیبی نشان ہے جس میں بہت قدرت اور قوت ہے۔ دیگر فرقہ جات میں، دیگر جماعتوں میں، دیگر جو مسیح جماعتیں ہیں وہ اس نشان سے شرماتے ہیں اور صلیب کے نشان کو بنانا، اپنے جسم پر صلیب کا نشان بنانا توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جان لیں کہ صلیب جو ہے اپنے اندر، صلیب کا نشان اپنے اندر قوت رکھتا ہے، صلیب کا نشان ایسی طاقت رکھتا ہے جو شیطانی قوت کو دور بھگا دیتا ہے، صلیب کا نشان ایسی طاقت رکھتا ہے جو ہماری کمزوریوں، بیماریوں، پریشانیوں، شیطانی قوتوں کو بھگا دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا نشان ہے اور ہماری مسیح بلاہٹ کی پہچان ہے۔ میرے عزیزو، آئیے صلیب کے نشان سے کبھی گھبرائیں نہ، کبھی نہ شرمائیں، کبھی نہ شرمائیں، بلکہ اسے اپنے ایمان کا مرکز بنائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماتھے پر یعنی عبادت کا آغاز باپ بیٹے کے نشان سے نہ کریں، بلکہ ہم صرف باپ بیٹا کہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کی بھی گواہی ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر اوقات اپنے گھر میں ہوں، گھر میں کھانے پر بیٹھے ہوں تو ہم بہت اچھی دعا کرتے ہیں، صلیب کا نشان بناتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں مہنگے سے مہنگے تو ہم شرما جاتے ہیں، ہم باپ بیٹا کرنے سے شرما جاتے ہیں۔ سفر میں بیٹھے ہوں، بس میں بیٹھے ہوں تو ہم صلیب کا نشان بنانے سے شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا میرے ساتھ کوئی مسیح بیٹھا ہے۔ تو میرے سے دراصل حقیقی وقت وہی ہے کہ جب ہم صلیب کا نشان بنائیں، حقیقی وقت وہی ہے کہ ہم صلیب کا نشان بنائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم مسیحی لوگ ہیں، اپنے ایمان کی گواہی دیں تاکہ یہی بتایا جائے۔ اس لیے اسی بات کے بارے میں مقدس جون میری ویانی جو ڈائسیسن کاہنوں کے مربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدت کے ساتھ آزمائش کے وقت، مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت جو عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صلیب کا نشان بناتا ہے تو جہنم کا اٹھتا ہے۔ جب ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو جب ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں تو مقدس جون میری ویانی کہتے ہیں کہ جہنم کانپ اٹھتا ہے اور بہشت شادمان ہو جاتا ہے، بہشت میں ہمیں جگہ مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، صلیب ہمارے ایمان کا مرکز ہے، صلیب کی سرفرازی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح کی مصلوبیت کی صلیب کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں۔ لہٰذا دو طرح کی صلیبیں ہیں، ایک صلیب جو مسیح مصلوب کی ہے جس پر مجسمہ ہے، اور دوسری صلیب جس پر مجسمہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسری جس پر مجسمہ نہیں ہے وہ ڈاکو کی صلیب ہے، لیکن جس پر مجسمہ ہے وہ کس کی صلیب ہے؟ یسوع کی صلیب ہے۔ لہٰذا اس صلیب سے نہ شرمائیں، نہ گھبرائیں، کیونکہ وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آج بھی جس ایمان سے اس صلیب پر جو نگاہ کرتا ہے، نگاہ کر کے دعا مانگتا ہے، وہ برکت پاتا ہے، شفا پاتا ہے اور معجزے کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے جس طرح اپنی نام کو بلند کیا اس طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا، تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیں ہم بھی اپنی نگاہیں، اپنی نظریں صلیب پر رکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گلے میں اسی صلیب کا استعمال کریں، اسی صلیب کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں تاکہ صلیب ہماری فتح کا نشان بنے۔ صلیب ہی میں زندگی ہے، صلیب ہی میں ابدی حیات ہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے۔